سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی سننا اور گھر جا کے سوچنا ہم کتنے غلام ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرا سالبہ جی، فرمایا ذرا جا فلانی جگہ سے میرا یہ کام کر کے آ. حضور کا کام کیا کرتے خاص خادم خاص. نوجوان نکلے مسجد سے باہر، صبح کا وقت تھا یا دوپہر کا وقت ہوگا، لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلے پڑے تھے. چلتے چلتے جھانکتی پہ گئی، اندر یوں کر کے جھانک لیا، نگاہ پڑ گئی تو ایک عورت کے چہرے پر نگاہ پڑ گئی. بعض جگہ آیا وہ غسل کر رہی تھی تو پردہ ہٹا، نگاہ پڑ گئی. وہیں کھڑے ہو گئے، مزے نہیں لیے، آنکھیں بند کر کے کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. سالبہ تو ہلاک ہو گیا، تیری جرت کیسے ہوئی سامنے مصطفیٰ کا دیدار ہو، تیری آنکھ غل دیکھے. اے سالبہ تو نے ایسا بڑا جرم کیا، خبردار تو اپنے گھر میں جانا تو دور کی بات ہے، تو مدینے کی زمین پر بھی رہنے کے قابل نہیں رہا. حضور کی خدمت میں آ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، معافی دلوا دو. کملی والا مسکرا کے دکھاتا، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا. لیکن اتنے شرمندہ ہوئے، اتنے نادم ہوئے، میرے عزیزو مدینہ ہی چھوڑ کے چلے گئے. حضور فرما رہے ہیں میرا سالبہ تو میرے کام سے گیا تھا، لیکن میرا سالبہ بخاری شریف، میرا سالبہ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. 8 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، حتیٰ کہ 30-35 دن گزر گئے. حضور پریشان ہے، گھر میں نہیں ملتا، بازار گلی میں نہیں ملتا، پہاڑوں میں نہیں ملتا، صحراؤں میں نہیں ملتا، درختوں کی چھاؤں میں نہیں ملتا. میرا سالبہ کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا میرا عمر اور میرا سلیمان فارسی. جی یا رسول اللہ. فرمایا جاؤ میرے سالبہ کی خبر لے کے آؤ، زندہ ہے مردہ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اس کی زبان پر بھی خدا کا آرڈر، اس کی نگاہ پر بھی خدا کا آرڈر، دل پر بھی خدا کا آرڈر ہے. میرے عزیزو بتانے پر آئے تو قیامت تک کے ساری خبریں بتا دے، نہ بتانے پر آئے تو اس کی مرضی. پریشان ہے میرا سالبہ عبد الرحمن، نظر نہیں آ رہا. حضرت عمر مدینہ کی گلیوں کی طرف نکلے، باہر نکل گئے صحراؤں میں. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. جی تو نے ہمارے مدینہ کے مسافر شہری سالبہ کو دیکھا؟ کہنے لگا میں تو غیر مسلم ہوں، مجھے کیا پتا سالبہ کون ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر کہنے لگے مایوس ہو کے واپس آنے لگے. کہنے لگے سنو سنو سنو، ذرا سامنے وہ پہاڑی کے درے میں جھانک کر تو دیکھو، ایک نوجوان پڑا ہے، اتنا بھوکا پیاسا ہے. میں نے دیکھا کتنے دن ہو گئے اس کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا، بھوک کی وجہ سے اس کی کھال اس کے چہرے پر سے اتری پڑی ہے. اللہ اکبر. بس روتا ہی روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ آنسوؤں کی لڑی اس کے چہرے پر لکیر سی بنا کے چلی گئی ہے. اللہ اکبر. اتنا روتا ہے کہ کھانا پینا بھول گیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھلانگ ماری. حضرت سلمان فارسی دوڑے دوڑے جا رہے ہیں. کیا جا دیکھ کے دیکھتے ہیں سالبہ بن عبد الرحمن رو رہے اور کہہ رہے اللہ میری خطا معاف فرما دے، اللہ میری خطا معاف فرما دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے آواز دی سالبہ. ان کی آنکھ کھلی، ڈر گئے. حضرت عمر کی طرف یوں کر کے ہاتھ جوڑ دیے کہ عمر خدا کے واسطے اگر سزا کی کوئی قرآن سے میری وجہ میرے لیے آئے تو عمر مجھے نہ بتانا، میرے اندر ہمت کوئی نہیں. اے عمر میں نے روٹی نہیں کھائی، میں نے پانی نہیں پیا. حضرت عمر صحیح رضی اللہ عنہ فرمانے لگے سالبہ بتا کیا بات ہے، کون سا گناہ ہوا؟ کہ اچانک میری نگاہ ایک غیر محرم کی طرف اٹھ پڑی. سالبہ حضرت عمر کہنے لگے اے نبی اچانک نگاہ اٹھ جائے تو اللہ کی طرف معافی. کہنے لگے بات کسی اور کی ہوتی تو اور تھا، لیکن میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، حضور کی مجلس میں بیٹھنے والا ہوں، ہر وقت آنکھیں دیدار مصطفیٰ سے مستفید ہوتی ہیں. اللہ اکبر. جن آنکھوں نے غیر محرم کو دیکھ لیا یہ آنکھیں اللہ اکبر نبی کے دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہی ہیں. یہ آنکھیں میرے عزیزوں مسجد نبوی کی اور زمین کو مسجد نبوی کی فضاؤں کو دیکھنے کے قابل نہیں رہی. حضرت عمر کہنے لگے تجھے پتہ بھی ہے اتنا ماں اولاد کے لیے بے چین نہیں جتنا کملی والا تیرے لیے بے چین ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے حضور تجھے بلا رہے ہیں. کہنے لگے میرا منہ ہی نہیں میں حضور کا سامنا کروں. ہاں ایک شرط یہ ہے کہ کیا وجہ؟ ایک وجہ ہو سکتی ہے جب اللہ کے نبی نماز پڑھا رہا ہو مجھے پیچھے جا کے کھڑا کر دینا، سلام پھیریں گے میں قدموں میں گر کے معافی مانگ لوں گا. حضرت عمر نے سہارا دے کے، سلیمان فارسی نے سہارا دے کے سالبہ بن عبد الرحمن کو اٹھایا. جب مدینہ پاک پہنچے حضور نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے جا کر پیچھے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ دی. اتفاق سے حضور تلاوت فرما رہے تھے یا
ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، بندیا دستے صحیح اتنے دن میرے سے دور کیوں رہا ہے؟ میرا بندہ بتا تو صحیح تیری میری ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ میرا بندہ بتا، گھر میں تو روزانہ جاتا ہے میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ دسترخوان پہ تو 4 مرتبہ بیٹھتا ہے میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ یہ میسج، یہ پیغام قرآن آپ کو مجھے دے رہا ہے، ما غرک بربک الکریم۔ او بندے بتا تو صحیح، صبح میں نے تجھے بلایا الصلاۃ خیر من النوم، ظہر میں حی علی الصلاۃ، ظہر میں حی علی الصلاۃ، عصر میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، شام تک میں تجھے بلاتا رہا، ما غرک بربک الکریم۔ او بندے بتا تو صحیح اتنے پیار کرنے والے رب سے دور رہنے کی تیری وجہ کیا ہے؟ بتاؤ بھائی۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ماں زیادہ پیار کرتی ہے خدا زیادہ پیار کرتا ہے؟ حضور ہنسنے لگ گئے، فرمایا یہ بھی بتانا پڑے گا خدا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہاتھ باندھ کے حضور کا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگ گیا، کہنے لگا اچھا ماں نہیں زیادہ پیار کرتی خدا کا پیار کرتا ہے؟ تندور میں آگ جلی ہو، آپ نے فرمایا پھر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہو، پھر کہ کملی والے ماں کوئی برداشت کرے گی کہ اپنے بچے کو اٹھا کے تندور میں ڈالے؟ آپ ہنسنے لگ گئے، فرمایا کون ماں ایسی ظالم ہوگی جو اپنے بچے کو تندور میں ڈالے؟ کہ جو تھوڑا پیار کرے وہ آگ میں نہیں ڈال سکتی، جو زیادہ پیار کرے وہ آگ میں کیسے ڈالے گا؟ حضور خاموش ہو کے بیٹھ گئے، سر مبارک جھک گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاں کی نہ کی۔ اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس کی جھولی میں خوشخبری ڈال دو کہ خدا کے ساتھ کوئی شریک بنا کے نہ جانا، اللہ کی توحید کا دامن پکڑ کے جانا، مرتے ہی پروردگار عالم تیرے لیے جنت کے فیصلے فرما دے گا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ کتنی دنیا نے طاغوتی طاقتیں استعمال کر کے دیکھ لی، مسجد مدرسے بند کروا کے دیکھ لیے، قرآن کے ادارے کی کھالیں بند کروا کے دیکھ لی، میرے عزیزو چندہ دینا بند کروا کے دیکھ لیا، کیا ہوا؟ اللہ کی قسم بند کروانے والے بند ہو گئے۔ قرآن کل بھی زندہ تھا، قرآن آج بھی زندہ ہے، بہار قیامت کی صبح تک زندہ رہے گی۔ سال بعد پیچھے کڑے تو فرمایا یا ایھا الناس یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ بس جب یہ آواز سنی آیت قرآن پاک کی، وہیں گر گئے۔ اللہ اکبر۔ گرنے کے بعد میرے عزیزوں وہیں گر گئے، ہوش آیا، رشتہ دار صحابہ کرام اٹھا کر آپ کو اپنے گھر لے گئے، غلامان مصطفیٰ اٹھا کے آپ کو گھر لے گئے۔ میرے محترم و مکرم دوستو، اللہ اکبر، سلام پھیرا، حضور نے فرمایا کس کے رونے کی آواز تھی؟ یا رسول اللہ وہ تیرا سالبہ آیا تھا، پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا تھا، اس کے رونے کی آواز تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سالبہ کے مکان پہ تشریف لے گئے۔ توجہ، کیا دیکھتے ہیں؟ آنکھیں آپ کی بند ہیں، اذا کا عالم ہے۔ آپ نے فرمایا سالبہ سالبہ، انہوں نے آنکھیں کھولی اور رونا شروع کر دیا۔ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، باپ سے زیادہ شفقت کرنے والا، یار سے زیادہ یاری نبھانے والا، وہیں زمین پر بیٹھ گئے، آلتی پالتی چوکڑی مار کے بیٹھ گئے۔ حضرت سالبہ کے سر کو زمین سے اٹھایا، اپنی جھولی میں رکھا، سالبہ نے پھر سر اٹھایا اور اپنا زمین پہ رکھ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ سالبہ اس قابل نہیں کہ آپ کی جھولی میں سر رکھ سکے، اے سالبہ دستے صحیح تن ہویا کی، سالبہ بتا تو صحیح 40 دن کہاں چلا گیا تھا؟ جب انہوں نے اپنا دکھڑا سنایا، حضور کے آنسو ٹپ ٹپ سالبہ کی طرف گر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سالبہ میں گواہی دیتا ہوں خدا بھی تیرے سے راضی ہو گیا، مصطفیٰ بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ حضور کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے فزت برب الکعبہ، پھر کعبے کے رب کی قسم سالبہ بھی کامیاب ہو گیا۔ حضور نے پھر سر اٹھایا، جھولی میں رکھا، مسکراتے مسکراتے آنکھیں بند کر کے جان دے گیا۔ جنازہ تیار ہوا، اللہ کا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں ساتھ جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ میرے عزیزو اچانک کی عجیب سی چال چل رہے ہیں، ایک پاؤں چوڑا کر کے ادھر، دوسرا پاؤں چوڑا کر کے ادھر۔ عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے تھے، حضور علیہ السلام کی طرف جھک کے دیکھا، یا رسول اللہ میانا چال چلنے والوں آج کیسے چوڑے چوڑے قدم رکھ کے چال چل رہے ہو؟ حضور مسکرانے لگے، فرمایا دائیں بائیں دیکھ، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اتنا فرشتہ زمین پر اترا ہوا، میں محمد کو پیر رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے۔
کہاں چلی گئی وہ ہستیاں جن کے جنازے میں فرشتے آیا کرتے تھے؟ لیکن اللہ اکبر، اب کیسی نامرادی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے جنازے میں مسلمان ہی کوئی نظر نہیں آتا۔